رمضان بہار رمضان بہار رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ادنا میزبان صاحب زادہ قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی، حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہر فرید بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے نگر پاک پتن شریف سے ہماری خصوصی رمضان نشریات QNZ اسلامک کے پلیٹ فارم سے بہار رمضان۔ ناظرین مکرم، میری جانب سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کا ہم پر خصوصی فضل و کرم اور اس کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ ہم اس مالک لم یزل کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، اور جتنی اس مالک کی ہم پر خاص کرم فضل اور اس کی عنایتیں ہیں ہم اس کا شکرانہ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اس مالک رب الجلال کی ہم سب پر بے شمار عنایتیں ہیں، بے شمار رحمتیں ہیں، بے شمار اس کا کرم ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے ملک پاکستان کے نامور قرائے کرام، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے ملک پاکستان کے نامور اور محبوب پسندیدہ ثنا خان، جن کو آپ بہت پسند فرماتے ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان اس پروگرام میں ہمارا حصہ ہوں گے۔ ان سے ہم خوبصورت کلام بھی سماعت فرمائیں گے، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے جید علماء کرام، مفتیان کرام، جن سے ہم آپ کے سوالات کے جواب بھی ہم ان سے جانیں گے، اور جن سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے، عبادات، عقائد، اخلاقیات اور معمولات بھی جانیں گے۔ ہمارے لیے کن کن کاموں کے لیے شریعت ہمیں کیا احکامات دیتی ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، رب کا فرمان کیا کہتا ہے، ہم یہ جانیں گے۔ اور یقیناً نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہم کو کیا کہتی ہے، ہم دین اسلام کی روشنی میں ہم یہ جانیں گے۔ اور خصوصاً اس پروگرام کا جو ہم آغاز ہے قرآن پاک کی تلاوت سے ہم خصوصی اس رمضان ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ آغاز کریں گے، اور نعتوں کے گلدستے بھی ہوں گے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، بہت ہی خوبصورت اور پیارا پڑھنے والے قرآن پاک پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ رب العزت ان کو مزید ان کی آواز میں برکت اور رحمت عطا فرمائے۔ عبد المنان بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے قلوب و ذہان کو روشن اور منور فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو میں آپ سے گزارش ہی کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہمارے ناظرین کو قرآن پاک کی تلاوت سے بہرمند فرمائیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر سبحان اللہ، إنه كان توابا سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین مکرم، آپ نے قرآن پاک کی سورۃ النصر تلاوت کی گئی، وہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہار رمضان بہار رمضان بہار رمضان۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، آپ دیکھ رہے ہیں QNZ کے پلیٹ فارم سے خصوصی رمضان نشریات بہار رمضان میں آپ کا میزبان صاحب زادہ قاری انوار المصطفیٰ فریدی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین مکرم، تلاوت کلام پاک بھی آپ نے سماعت فرمائی، اب ہمیں بڑھنا ہے نعت رسول مقبول کی طرف۔ اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں، جو مہمان میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، بہت خوبصورت اور بہت ہی پیارا پڑھنے والے ہیں۔ بہت سے دیگر ٹی وی چینل پہ آپ ان کو سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت نواز رکھا ہے، بہت ہی کمال شخصیت ہیں اور بڑی محبتوں کے امین ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمیں اپنی
آج ہماری خوش بختی ہے کہ آج انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمیں عزت اور رونق بخشی، آج ہمارے سیٹ پہ تشریف فرما ہوئے ہیں. ہم ان کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہماری مراد بھائی غلام مرسلین فریدی بھائی، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی. مرسلین بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. طبیعت صحت کیسی ہے آپ کی ماشاءاللہ سے؟ شکر الحمدللہ. مزاج کیسے ہیں ماشاءاللہ سے؟ ٹھاک. اور ابھی آپ ماشاءاللہ سے سفر کر کے آئے ہیں اور تھکے بھی ہوں گے، ظاہری بات کیفیت ہوتی ہے، انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے آیا ہو تو تھکاوٹ کا بھی جو ہے وہ سلسلہ وہ بھی ہوتا ہے. اور یقیناً یہ آج کا جو ہماری بزم ہے بہت ہی خوبصورت بزم ہے، اور چونکہ رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں بڑی بابرکتیں اور بڑی رحمتیں ہمیں سمیٹنی چاہیے. اور ہم آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ رمضان المبارک میں آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں، رمضان المبارک آپ کا کس طرح سے گزرتا ہے؟ جی بھائی الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل اور کرم سے اس سال بھی اللہ پاک نے رمضان شریف دیکھنا اور اس میں اللہ پاک کی رحمتیں، کرم نوازیاں وہ سمیٹنے کا اللہ پاک موقع عطا فرمایا. اللہ بے پاک شک نے بے شک جتنا اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کریں وہ بالکل بھی کم ہے. بے شک. تو اس میں جیسے اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے اللہ کے حضور رمضان شریف میں پیش ہوتے ہیں، سبحان اللہ. روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، بڑی خوش بختی ہے. اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. بے شک بے شک. دوسرے لوگوں کی طرح اس بندہ ناچیز کو بھی روزے رکھنے، تلاوت قرآن پاک کرنے اور اپنے حضور پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بے شک بے شک. اس پر میں اللہ پاک کی ذات کا بے حد شکر گزار اور ہوں. سب سے بڑی کرم نوازی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ثنا خواں بنایا. ہاں بے شک. یہ اللہ پاک کا کروڑ بار بھی شکر ادا کریں تو یہ کام ہے کہ اللہ پاک کیونکہ یہ جو بندے چنیدہ اور منتخب ہوتے ہیں، جو جن کو حضور چن لیتے ہیں، یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ آپ حضور کے ثنا خواں ہیں، اور اللہ آپ کے مقام میں مزید برکت اور رفعت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو مزید بلندیاں عطا فرمائے. تو ناظرین کرام، آپ کے درمیان اب زیادہ حائل نہیں ہوں گے، میں ایک شعر کے ساتھ ان کو انشاءاللہ ویلکم بھی کروں گا، اور اس کے بعد یہ اپنا کلام ہماری سماعتوں کی نظر فرمائیں گے کہ روح سکون پائے گی قلب ہوگا مطمئن، روح سکون پائے گی قلب ہوگا مطمئن، صلی علی نبی جنا صلی علی محمدin صلی علی شفیعنا صلی علی محمدin. مرسلین بھائی، ہمارے ناظرین کے لیے جو آپ کا پسندیدہ کلام ہو، جس کو آپ کا دل کرتا ہو کہ یار یہ میں پڑھوں، اور ہماری جو ناظرین ہیں، ہماری جو آڈینس ہیں، وہ آپ سے سننا چاہتی ہیں، جی میں وہ سماعت فرمائیے گا. پیش کرتا ہوں. جی سبحان اللہ. جگت گرو مہاراج ہمارے، جگت گرو مہاراج، جگت گرو مہاراج ہمارے، صلی اللہ علیہ وسلم، جگت گرو، جگت گرو مہاراج ہمارے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب ہے پیارے، اللہ کے محبوب ہے پیارے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب ہے پیارے، صلی اللہ علیہ وسلم، جگت گرو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پہ وار دیوں میں تن من دھن تو پہ وار دیوں میں تن من دھن آشا ہے یہی مورے جیون کی توری پریت میں مٹ کر شاہ عرب توری پریت میں مٹ کر شاہ عرب میں خاک بنوں تورے چرنن کے جگت گرو مہاراج ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم جگت گرو. سبحان اللہ. شیخ سماعت فرمائیں جی. جی جی بسم اللہ. شاہوں کے سلطان محمد شاہوں کے سلطان محمد دو جگ کے پردھان محمد جو جگ کے پردھان محمد ہم زندہ ہیں جن کے سہارے صلی اللہ علیہ وسلم ہم زندہ ہیں جن کے سہارے صلی اللہ علیہ وسلم جگت گرو. ڈگمگ ڈولے ڈگمگ ڈولے من کی نیا کام نہ آئے باپو میاں کام نہ آئے باپو میاں ایک محمد کھیون ہارے ایک محمد کھیون ہارے صلی اللہ علیہ وسلم جگت گرو. سبحان اللہ. من مندر میں مورت ان کے نینوں میں ہے صورت ان کی نینوں میں ہے صورت ان کے ہر دم ہے وہ سنگ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم ہے. اور حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے طول ملی ان کے چرنل کی دھول ملی ان کے چرنل کی عید ہوئی واصف برغل کی عید ہوئی واصف برغل کی سکھ پایا سکھ پایا ہے ان کے دوارے صلی اللہ علیہ وسلم سکھ پایا ہے ان کے دوارے صلی اللہ علیہ وسلم جگت گرو مہاراج ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم
जगत गुरु। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम समात फरमाया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहारे रमज़ान, बहारे रमज़ान, बहारे रमज़ान। वेलकम नाजरीन, आप देख रहे हैं खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बहार रमज़ान में आपका खैर मकदम करते हैं। मंशा यही है सिलसिला किलो काल की, होती रहे आका सना तेरे हुस्नो जमाल की, सोहने दी गलबात न मुके, सोहने दी गलबात न मुके, जिक्र करदियां रात न मुके, सजदे विच आका जी आप नू वेखां सारी उम्र रकात न मुके, सजदे विच आका जी आप नू वेखां सारी उम्र रकात ना मुके। यकीनन मेरे आका की वो हस्ती हैं इस कायनात में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर ये जो चल रहा है मेरे आका के बदौलत चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है महबूब अगर मैं आपको ना बनाता तो ये कायनात तख्लीक ना करता। यकीनन आज जो रौनकें हैं, जो चहल पहल है, जो बरसात हैं, जो अनवार तजल्लियात है, मेरे आका करीम की बदौलत है। बेशक ये सब कुछ जो इस कायनात में चल रहा है, इस कौनैन में चल रहा है, मेरे करीम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बदौलत से चल रहा है। हमारी धड़कनों में जो सांसें चल रही हैं मेरे आका करीम की ज़ात के सदक़े से चल रही हैं। बेशक ये कायनात का जो निज़ाम चल रहा है ये ऐसे नहीं चल रहा, ये मेरे आका करीम की ज़ात के तवस्सुस से चल रहा है। यकीनन आप कलाम में आपने पहले समात फरमाया, बहुत ही खूबसूरत कलाम, और कलाम ऐसा था कि एक वजद और कैफियत तारी हो गई थी। यकीन जब बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में ये चीज़ें मकबूल हो जाती हैं तो इंसान में वजद तारी हो जाता है, वो कबूलियत की घड़ी बन जाती है, उसका समा और कैफियत और बन जाती है। और मैं भाई गुलाम मुरसलीन फरीदी साहब से एक मरतबा फिर मुल्तजी हूँ कि एक कलाम हमारे जो नाजरीन हैं, हमारी ऑडियंस हैं, हमारे सामईन हैं, उनकी समातों की नज़र खूबसूरत कलाम पेश फरमाइए जी। रोक लेती है आपकी निस्बत, बेशक तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं पास बात इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं पास बात इतनी है, कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, कल भी टुकड़ों पे उनके
پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹ سکے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹ سکے وہیں پہ چلتے ہیں اور شعر سماعت فرمائیے جی جی بسم اللہ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر سرکار کے اجالوں کی ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں وہ ڈلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین مکرم آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام سماعت فرمایا اور مرسلین بھائی نے بہت ہی خوبصورت کلام کا انتخاب فرمایا کہ یقیناً روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یقیناً ہم پہ جو بھی کرم ہے سرکار کا کرم ہے اور ہمارے آقا کا کرم ایسا ہے کہ میرے آقا کے کرم سے کسی سے بڑھ کر کسی کا کوئی کرم نہیں ہے یقیناً میرے آقا کا جو در ہے وہ سب سے بڑا در ہے میرے آقا کے در پر کوئی منگتا کوئی سوالی آتا ہے تو خالی نہیں لوٹایا جاتا تو یقیناً میرے آقا کریم کی ذات ہمارے لیے باعث رحمت ہیں برکت ہیں
اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور تمام عالمین کے لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ میرے نبی کی آمد سے پہلے جو نبی آئے، جو انبیاء آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، کسی کو ایک قبیلے تک مختص کر دیا گیا، کسی کو ایک بستی تک مختص کر دیا گیا، لیکن قربان جائیے، اپنے بختوں پہ ناز کیجئے کہ آپ جس کے امتی ہیں وہ کوئی عام نبی نہیں ہے، تیرے اور میرے آقا ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، سب کے لجپال ہیں، وہ میرے آقا ہیں۔ اپنے رشک پہ ناز کیجئے، اپنے نالوں پہ رشک کیجئے، یقیناً آپ ہی وہ ہیں کہ ہمارے آقا نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، ہمارے آقا نے ہمارے لیے کیا کیا مشکلات سہی ہیں۔ تو یقیناً ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے پہلے مسلمان پیدا کیا، پھر اپنے پیارے نبی کا امتی ہونے کا شرف ہمیں بخشا ہے۔ ہمارے نبی کا امتی ہونے کا شرف جو ہے وہ نبیوں نے بھی التجا کیا ہے کہ بارہ الہ اپنے پیارے محبوب کی امت میں سے ہم کو کر دے۔ تو یقیناً آپ اور میں بہت خوش بخت ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب سے امت میں سے ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ بہار رمضان، بہار رمضان، بہار رمضان۔ ویلکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بہار رمضان میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین مکرم، آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ بھی ہمیں آ رہے ہیں، اور بہت سے دوستوں کی فرمائشیں بھی ہمیں آ رہی ہیں، اور میں غلام مرسلین فریدی بھائی ہمارے درمیان تشریف فرمائے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے وہ آپ نے ان کے سماعت فرمائے، اور دو اشعار خوبصورت کلام کی جو ہماری آڈینس فرمائش کر رہے ہیں وہ ذرا ہماری سامعین کے لیے جو ہے وہ ارشاد فرمائے۔ جی، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں، یہی میرا تعارف ہے، بے شک گدائے مصطفیٰ ہوں میں، میرے آبا کے بھی آبا تھے اسی در کے غلام، بے شک بے شک اس حوالے سے میں نوکر ہوں پرانا ان کا، یہی میرا تعارف ہے، تعارف ہے، بے شک گدائے مصطفیٰ ہوں میں، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسنین کا منگتا، فدائے مرتضیٰ ہوں میں، سخی حسنین کا منگتا، فدائے مرتضیٰ ہوں میں، یہی میرا تعارف ہے۔ شعر سماعت فرمائیں۔ جی جی بسم اللہ۔ میرے کشکول میں جو کچھ ہے زہارا پاک کا صدقہ، میرے کشکول میں جو کچھ ہے زہارا پاک کا صدقہ، شوہر سخی ہے، خود بھی سخی ہے، پسر سخی، واللہ فاطمہ کا ہے گھر کا گھر سخی، میرے کشکول میں جو کچھ ہے زہرا پاک کا صدقہ، اسی صدقے سے کنبہ پل رہا ہے، پل رہا ہوں میں، اسی صدقے سے کنبہ پل رہا ہے، پل رہا ہوں میں،
جن پہ صدقہ حرام ہے عارف وہ بھی زہرا کا صدقہ کھاتے ہیں میرے کشکول میں جو کچھ ہے زہرا پاک کا صدقہ اسی صدقے سے کنبا پل رہا ہے پل رہا ہوں میں بڑی سرکار کا منگتا سمجھ کر عشق کے بندے سمجھ کر عشق کے بندے مجھے سردار کہتے ہیں حقیقت میں گدا ہوں میں یہی میرا تعارف ہے بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اپنی پسندیدہ کوئی خوبصورت کوئی کلام کوئی نعت جو آپ کی بہت زیادہ پسندیدہ ہو فیورٹ ہو وہ ہم ان سے سماعت فرمائیں گے. مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا سبحان اللہ. مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا جدے نال کر لیندا اے گلا جدے نال کر لیندا اے گلا او دا دل لٹ کے لے جائے نال مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا جدے نال کر لیندا اے گلا جدے نال کر لیندا اے گلا او دا دل لٹ کے لے جائے نال مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا بڈڑی دی پنڈ بھاری سر اتے چک کے لگے جدوں آن آقا گھر اونوں چھڈ کے پوچھ دیے مائی بچڑا کی تیرا نام ہے محمد نام سن کے ہو گئی غلام پڑھ لیا کلمات کہندی پڑھ لیا کلمات کہندی ہن لڑ لگیاں دی لاج پال مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا کملی والے دیے سن لو نشانی ودوہا مکھڑاتے تاہ پیشانی صفتاں کرے ہر ایک آیت قرآنی سر تو پیراں تک ہے نور نورانی سر تو پیراں تک ہے نور نورانی سونا سارے جگ نالوں سونا سونا سارے جگ نالوں سونا جس دی قدر نائے مثال مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا معبد دی بکری دودھ سینہ دین دی سیو لاغر بڑی نا اٹھ دی نہ بیندی بکری نو ہاتھ لا کے لگے آقا چوون معبد گھر والے بڑے سارے برتن کہندی ایتھے چھڈ کے نہ جاویں کہندی ایتھے چھڈ کے نہ جاویں ہن جتھے جانا ہی لے چل نال مٹھیاں
بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا دکھاں تے مصیبتاں تو ملیے آزادی رب دیاں رحمتاں تھی گھر دی آبادی دردی کیوں نہ ہووے صدقے تیوارے کملی والے کیتے کرم نیارے اس نو ساریاں آئی لجا اس نو ساریاں آئی لجا ایتھے اوتھے لوے گا آپ سنبھال مٹھیاں بولیاں والا اس نو ساریاں آئی لجا ایتھے اوتھے لوے گا آپ سنبھال مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا جیدے نال کر لیندا اے گلا او دا دل لٹ کے لے جائے نال مٹھیاں بولیاں والا ناظرین مکرم، اب ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور آج کے ہمارے جتنے بھی مہمان آئے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں، اور ہم بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی آپ کو شامل رکھیں گے، اور آپ کے جو کامنٹس ہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ اپنی محبتوں کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ اظہار فرماتے رہا کریں، ہم بھی انشاءاللہ روز نئے نئے ثنا خواں جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے رہا کریں گے۔ اور آج کی ہماری نشست کے بہت ہی خوبصورت ثنا خواں بھائی غلام مرسلین فریدی بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بہار رمضان بہار رمضان بہار رمضان۔ جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو QNZ خصوصی رمضان نشریات بہار رمضان میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین مکرم، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت روزوں کے متعلق یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دو قسم کے لوگ جو روزہ ہے ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر ایک وہ لوگ جو مسافر ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور نمبر دو وہ لوگ جو بیمار ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اس زمانے میں بعض لوگوں کی تحقیق یہ بھی کی گئی ہے کہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ان میں ایک مسافر ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، نمبر 2 جو بیمار ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور جو جن کا کل پیپر ہو جو امتحانات دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک نیا فتویٰ جو ہے وہ مارکیٹ میں آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنے لوگوں کو روزے کی چھوٹ دی ہے؟ صرف 2 لوگوں کو، ایک جو مسافر ہوں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور دوسرا وہ جو بیمار ہوں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان کو روزہ ترک کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی۔ جو مسافر ہیں وہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد وہ روزے کی قضا کریں گے، وہ روزہ دوبارہ رکھیں گے، اور جو بیمار ہیں ان کو بھی روزے کی قضا کرنی ہوگی، وہ صحت یاب ہونے کے بعد جو ہے وہ رمضان المبارک میں جو ان کے روزے قضا ہوئے تھے وہ روزے رکھیں گے یا پھر ان کا فدیہ ادا کریں گے۔ ناظرین مکرم، آپ دیکھ سکیں گے ہمارے ساتھ مختلف جو علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوں گے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری ان سے خصوصی گفتگو ہوگی، آپ کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ بھی ہم ان سے جانیں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی خوبصورت علمی روحانی ادبی شخصیت حضرت علامہ مولانا بشیر مسعود سیفی دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف لائے، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سے آپ کے ملتجی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور آپ کی جو محبتیں ہیں ہمیشہ اسی طرح سلامت رہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت صحت مزاج کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو علامہ صاحب، رمضان المبارک کی ماشاءاللہ سے برکتیں بہاریں ہیں، اللہ رب العزت نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، جی جی اور یقیناً آج کا جو ہمارا موضوع بھی ہے وہ بھی رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں ہمارے جو ناظرین ہیں اس حوالے سے ذرا گفتگو فرما دیں۔ جی الحمدللہ اللہ کل حال۔ اللہ کا سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکر کہ مالک نے پھر ایک بار یہ ماہ مہمان
عظمتوں والا، رفعتوں والا پاک مقدس مہینہ ہمیں عطا بے فرمائے، شک بے شک، جس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں نا انوار صاحب، جی جی یہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ اس کی فضیلتوں، اس کی برکات کے بارے میں جی جی ایسے ہی، احادیث میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ بندہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے سبحان اللہ، کہ یہ لمحے، یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، جی جی جی، وہ میاں صاحب فرماندے ہیں کہ پچھلی راتی رحمت رب دی ہائے 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 کیا بات، تے کرے بلند آوازہ، واہ واہ سبحان اللہ، بخشش منگن والیاں کرن کھلا ہے دروازہ۔ واہ واہ کیا بات، لیکن اللہ والے فرماندے ہیں کہ میاں صاحب مبارک نے تو صرف رات کے اس پچھلے پہر کا ذکر جی کیا جی نا، جی جی، رمضان المبارک کی ہر گھڑی، ہائے 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 سبحان اللہ، ہر لمحہ، چاہے وہ صبح ہو چاہے وہ شام ہو، کیا بات، ہر گھڑی، ہر لمحہ، چاہے وہ دوپہر کا وقت ہے چاہے وہ غروب سبحان اللہ، آفتاب کا وقت ہے، سبحان اللہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ وہ آہا، وہی مقام، وہی برکت ہے سبحان جو میاں صاحب مبارک نے رات کے آخری پہر میں فرمائی سبحان اللہ، کہ ہر وقت رحمت خداوندی برس رہی ہے، چھما چھم برس ہاں، رہی ہے۔ انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے، سبحان اللہ، مجھے آپ کی اس بات سے وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، جی جی، جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون عبداللہ بن مسعود؟ جو بکریاں چرانے والے ایک چرواہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا میرے کہیں، حضور کی نظر پڑ گئی اللہ اکبر، تو لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود القاری القرآن کبیر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا قاری قرآن ہے، اللہ اکبر، کیا اور بات، اللہ نے ایسا لحن داؤدی عطا فرمایا، سبحان اللہ، اور قرآن کی قرات کرتے پڑھتے آہا، تو چلتا ہوا پانی ٹھہر سچا جاتا۔ طاری ہو جاتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا تھا، سبحان اللہ، تو میری خواہش تھی کہ میں سب سے پہلے آقا مولا کی بارگاہ میں اللہ اکبر، جا کر سبحان مبارکباد پیش کروں۔ سبحان اللہ، تو لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اللہ اکبر، اور سبحان اللہ، اٹھے اور مجھے سینے سے لگایا، کیا بات، فرمایا عبداللہ بن مسعود یہ تو میری پوری امت کو مبارک ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان تو میری پوری امت کو مبارک ہے، سبحان اللہ، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتوں کی کوئی حد نہیں، بے شک بے شک، بس یہی بات میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان میں تھی، اور فرما رہے تھے کہ اس کا اللہ، ہر لمحہ برکت والا ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، بس جس نے اس کی قدر کر لی وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے اور آمین، اس کی جو ہے فضیلتوں برکتیں لوٹنے اور لوٹنے سمیٹنے کے بھی توفیق دے۔ توفیق عطا فرمائے۔ تو علامہ صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی، یقیناً رمضان المبارک ہے، اس مہینے میں اللہ جو ہے اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور انوار و تجلیات کی جو برسات ہیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں، وہ تو ہم پہ ہے نا کہ اللہ رب العزت کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں ہم کس قدر سمیٹ سکتے ہیں۔ سمیٹ سکتے۔ یہ تو مالک کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک عطا کیا ہے، تو یقیناً وہ لوگ خوش بخت ہوتے ہیں جو اس ماہ یقیناً وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اس ماہ مقدس کی جو خصوصی ایام ہیں ان میں برکات کو سمیٹتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں اور اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور علامہ صاحب میں دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں کون کون سے امور سر انجام دینا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ جو ہے سبحان اللہ، وہ فرض ہے۔ بے شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی عبادت رمضان المبارک کا جو فرضی روزہ ہے سبحان اللہ، وہ ایک روزہ اگر کوئی رکھتا ہے اللہ اکبر، کیا کہنا، اور پھر اپنی زندگی میں جی جی، اگر 70 سالہ زندگی ہے، سبحان اللہ، 80 سالہ ہے، 100 سال ہے، سبحان اللہ، فرمایا کہ وہ نفلی روزے رکھتا رہے رکھتا رہے رکھتا رہے۔ انوار صاحب غور کرنے کی بات سبحان ہے اللہ، جی جی، بسم کہ اللہ، مسلسل وہ روزے رکھتا رہا ہے جی اور جی، طویل عمر ملی اس کو، اللہ اکبر، پھر بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے ایک روزے کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے قدر والے اس کی قدر سبحان جانتے ہیں۔ اللہ،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان سبحان کہ بندے کو 100 سال کی زندگی ملی اللہ، اور اس میں وہ نفلی روزے رکھے، ہائے ہائے، تو پھر بھی رمضان المبارک کے روزے کے ثواب کی، اور وہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے جی جی جی، کہ بسم جب حضرت اکرمہ حاضر ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے درد ہے، کیا میں روزہ چھوڑ دوں؟ اللہ، کیا میں روزہ چھوڑ دوں؟ جو میرے آقا صاحب شریعت ہے، بے شک، سبحان اللہ، جن کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، میرے لاجپال آقا فرما دیتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ بالکل ایسے ہی، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ جی جی جی، مسافر چھوڑ سکتا ہے، بیمار بیمار چھوڑ سکتا ہے، بالکل ایسے ہی، ایسے ہی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آہ سرد بھری فرمایا، کرما میرے بیٹے، اگر تمہیں پتہ چل جاتا نا اللہ، کہ رمضان المبارک کے فرض روزے کی برکت کیا ہے، سبحان اللہ، تو جن قدموں سے چل کر میرے پاس آیا ہے، اللہ، یہ آرزو لے کر آیا ہے واہ، کہ مجھے روزے سے رخصت مل جائے، اللہ، تو کبھی بھی نہ تھا، اللہ، تیری 100 جان بھی اس پہ قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ، اکرمہ کہتے ہیں میں نے عرض کی بس یا رسول اللہ میں اب یہ روزہ نہیں ترک کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اب اس صحابی کی اگلی بات دیکھیں، جی جی، جب افطاری کے وقت پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے سبحان اللہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب کیا حال ہے طبیعت کا؟ سبحان اللہ، تو عرض کی یا رسول اللہ واقعی روزے کی برکت سے اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے کئی بھائی ہوتے ہیں وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ایسے جی ہی، درد سر ہے، جی یہ ہے، جی وہ ہے، تو یہ معمولی مرض جو ہے جی جی، حالانکہ رمضان المبارک کے روزہ رکھنے سے تو انسان صحت یاب ہوتا ہے، صحت یاب ہوتا ہے، جسم کی زکوٰۃ ادا ہوتی جسم ہے، کی زکات ادا ہو رہی ہے، جیسے تو بس اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے بالکل ایسے ہی اور ہے۔ ہمیں احساس پیدا کرے۔ آمین۔ اور خصوصی میں ان بہن بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو رمضان المبارک کے روزہ ترک کرتے ہیں، ابھی جس طرح علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ یقیناً یہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی ہماری زندگی میں آنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پہ رشک کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس رمضان المبارک میں ہم میں ساتھ نہیں ہیں، تو یقیناً اس موقع کو غنیمت جانا جائے، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو تلاوت قرآن پاک کیا جائے، نوافل ادا کیا جائے، جتنی قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کیا جائے، اور اللہ رب العزت کو جو ہے عبادات کر کے، ریاست کر کے اللہ رب العزت کو منایا جائے، اس کو راضی کیا جائے۔ یقیناً وہ بڑا مہربان ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک دنیا کی ماں اگر اپنے بچے سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہے تو وہ رب تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں کو پیار کرنے والا ہے، تو یقیناً یہ ماہ مقدس ہے ہی وہی، اس میں کمی ہماری ہے۔ ہم چاہیں جتنا مرضی اس کی رحمتوں کو لوٹ لیں، اس کی انوار و تجلیات کی جو برسات ہیں ان کو حاصل کر لیں، اور یہ گفتگو ہماری سلسلہ جاری رہے گا۔ اور علامہ صاحب سے ہم یہ بھی سوال کرنا چاہیں گے کہ ماہ مقدس کی عزت و حرمت پر حاصل ہونے والی جو برکات ہیں، ہمارے جو ناظرین ہیں، دیکھنے اور سننے والے ہیں، اس حوالے سے ذرا وضاحت فرما دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے جی جی، کہ جب کوئی بھی مزدور مزدوری کرتا ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو وہ تھکا ہارا پسینے سے شرابور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے حضور فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کا روزی، اس کی محنت، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کیا بات ہے، تو دیکھو نا جی، یہ تو یہاں پہ ایک دنیا کا مزدور ہے، ایسے ہی، تو اس کے لیے فرمایا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، جو خالق کائنات کی بارگاہ میں خدمت کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، ریاضت کر رہا ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا سبحان رہ رہا ہے، تو کیا مالک اس کو نہ نوازے گا؟ سبحان اللہ، کتنا نوازے گا، کتنا اللہ نوازے گا۔ بہت بڑی بات کی آپ نے، بہت بڑا سوال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے مبارک ہے کہ رمضان المبارک کی عبادت کا اجر، یہ دو امور ایسے آئے ہیں کہ ایک فرمایا والدین کی خدمت کرنے والے کو سبحان دنیا میں ہی اس کا اللہ اجر اجر دے 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 دیا گا۔ جائے۔ سب کتنی بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے جی، کہ دنیا ہی میں اس کو اجر ضرور ملتا ہے۔ سبحان اللہ، دوسرا ہے ماہ مہمان، ماہ مقدس رمضان المبارک کے بارے میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس مقدس فرشتہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوا، یا رسول اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو اس ماہ مہمان کا اپنی حیاتی میں احترام کر لے، ادب کرے، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ اللہ اس کو مرنے سے پہلے
دنیا میں بھی اس کی برکتوں سے نوازے، سبحان اللہ، دنیا میں بھی اس کی برکتوں سے نوازے۔ سبحان اور اس کا اندازہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک یہودی تھا، مدینے کے بازار سے گزر رہا ہے، سبحان اللہ، تو اس کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، بچے کی عادت ہوتی ہے اس نے اپنے جیب سے کوئی چیز نکالی اور کھانے لگ گیا۔ باپ کی اچانک نظر پڑی تو منہ پہ زور سے تماچا مارا، کہا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، رمضان المبارک مسلمانوں کا مقدس مہینہ اور تم اس کی بے حرمتی کر رہے ہو، اللہ اکبر، بے ادبی کر رہے ہو۔ تو اس نے عرض کی بابا آپ بھی تو کھاتے ہیں؟ اللہ، اس نے کہا میں جب یہ ماہ مہمان آتا ہے تو میں چھپ کر کھاتا ہوں، علل اعلان کسی کے سامنے نہیں کھاتا۔ اللہ، تو سب کے سامنے اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ انوار صاحب غور کرنے کا مقام ہے۔ جی جی جی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ذرا اس نتیجہ عکس نکلتا ہے کہ جب اس یہودی نے یہ بات کہی تو آگے چلا گیا، تو مرنے کے بعد کسی نے اس کو صاحب نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا کیا؟ معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا بھائی بس میرے ساتھ تو یوں معاملہ ہوا ہے کہ میں نے رمضان المبارک کے ادب کے سلسلے میں کیا کہنا، اپنے بیٹے کو وصیت کی، سبحان اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مرنے سے پہلے میری زبان پہ کلمہ جاری ہوا سبحان اللہ، اور سبحان ایمان کی دولت نصیب ہوگی، سبحان اللہ، اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، راویان فرماتے ہیں کہ جب ایک یہودی لمحے بھر کے لیے ادب ماہ مقدس کرتا ہے تو اس پر اتنی عنایات ہو جاتی ہیں کہ سبحان اس کا وہ سالوں سال کا کفر مٹ جاتا ہے۔ اللہ، تو ایک مومن کلمہ گو عاشق رسول وہ سبحان اس اللہ، مہمان کا احترام کرے گا تو اس کو کتنی فضیلتیں حاصل ہوں گی، کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ سبحان اللہ، اس لیے اللہ پاک جو ہے اس ہمیں ماہ مہمان کا احترام کرنے کی توفیق دے، ادب کی توفیق عطا جی فرمائے۔ جی، علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور یقیناً یہی حاصل ہے کہ اس ماہ مقدس کا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو ہمیں احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ سبحان تو سبحان اللہ، علامہ صاحب نے بڑی کمال گفتگو فرمائی۔ سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور علامہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ماہ مہمان کی بے حرمتی کرنے پر شریعت مطہرہ مبارک نے کیا کیا سزائیں بیان فرمائی ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے جو ناظرین ہیں، جو گفتگو ہوگی بڑی حاصل گفتگو ہوگی، خصوصی وہ لوگ جو گھروں میں پڑے رہتے ہیں، جو اس طرف توجہ نہیں دیتے، یہ کلپ خصوصی سماعت فرمائیے گا ذرا۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بڑا اہم سوال ہے۔ جی جی، اللہ پاک رحمت کرے، بس دعا مانگیں یہ کہ آپ کا سوال بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا معراج کی رات، اللہ، جن کے پیٹ مٹکے کی طرح بڑے بڑے ہیں اور ان میں سانپ اور بچھو زہریلے وہ تیر رہے ہیں، اللہ، اور ان کی باچھیں پھاڑی جا رہی ہیں، اللہ، لوہے کی کینچیوں سے چیرا جا رہا ہے ان کو، ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ، یہ دل خراش منظر جب میں نے ملاحظہ کیا تو میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اللہ، تو فرشتہ جبریل مقدس فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ماہ مہمان کا احترام نہیں کرتے، اللہ، اللہ، بے حرمتی کرتے۔ اللہ، تو میں اکثر یہ دیکھا گیا انوار صاحب، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، اللہ، اتنے سمجھدار لوگ سب کے سامنے کھا رہے ہیں۔ کھا رہے ہوتے ہیں۔ او بھائی، اگر آپ نے روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھا، بیمار ہے، آپ کی کوئی بھی عذر ہے یا آپ کا کوئی عذر نہیں بھی ہے، نہیں بھی ہے، تو ہمارے علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ بھلا کرے، اگر آپ کا کوئی بھی عذر نہیں ہے تو کم از کم جی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو صحیح بھائی اپنے اوپر رحم کر اور چھپ کر وہ اپنا جو ہے کھا پی لے، سب کے سامنے نہ کر۔ اللہ اکبر، ایسے ہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی بے حرمتی کرنا، روزے کی بے ادبی کرنا، اللہ، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا، مجھے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا، سبحان اللہ، اس رب کریم کی قسم ہے کہ جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا ہے اللہ، وہ ایسا ہے جیسے کعبہ معظمہ پہ ضرب لگا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ، اب یہ تو کوئی بھی گوارا نہیں کرے گا، ایسے جی سب غور کریں جی جی، بجا فرمایا، کہ وہ کوئی کسیا لے لے یا کوئی چیز لے اور کھانا کعبہ پہ مارے تو سب کہیں گے، چیخ اٹھیں گے، او یہ بڑی بے ادبی کر رہا ہے، ایسے ہی، ایسے ہی، یہ کتنا بدبخت ہے، ہو سکتا ہے اسی وقت اس کو سزائے موت دے دی جائے۔
بجا تو ادھر رمضان المبارک کی جو بے حرمتی کر رہا ہے اللہ اس کے لیے کوئی سزا نہیں. کوئی سزا. یہ میں محکمے سے بھی گزارش کروں گا، جی جی ہمارا ہماری اسلامی گورنمنٹ جمہوریہ ہے، اسلامی پاکستان جمہوریہ ہے. پاکستان ہے، اس پر کوئی ہوش کے ناخن لے کہ اگر کوئی اور کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو فوراً پکڑا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، وہ جرم کرنے والا ڈرتا ہے. تو یقین جانے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو بابا کے ساتھ جب بازار میں نکلنا رمضان المبارک کے دنوں میں، بازار میں ہمیں کوئی وہ ٹھیلا کوئی ریڑھی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی تھی. بالکل ایسے بجا سونا سونا بازار. ایسے ہی بالکل بجا فرمایا. اب افسوس کی بات ہے کہ وہ سب کے سامنے کھا رہے ہوتے ہیں، اور ملک کون سا ہے؟ اسلامی جمہوریہ جمہوریہ کو پاکستان. پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اسلام کے نام پہ لیا گیا یہ پیارا وطن. ایسے تو ہی اس لیے اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ وطن عزیز کے لیے بھی تباہی کا سبب ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس جگہ پہ جس گھر میں رمضان المبارک کی بے حرمتی ہوتی ہے وہاں سے برکات کو اٹھا لیں. اللہ اللہ. اس لیے یہ ہمارا لمحہ فکریہ ہے، ہمیں یہ میسج میرا پہنچنا چاہیے. جی جی غور و فکر کرنا غور چاہیے. و فکر کریں کہ اس پہ ضرور کوشش کریں، اور خاص کر پیرنٹس جو ہیں، والدین جو ہیں، جی جی ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں، اچھی سے ان کا اچھی ذہن بنائیں. بالکل تو پھر اسلامی دیکھیں اس ماحول کی میں ان کیا- کو رکھیں. ہاں پھر دیکھیں گے اس کی کیا برکتیں ملتی ہیں. اللہ پاک صحیح معنوں میں بس ہمیں اس ماہ مہمان کا احترام نصیب فرمائے، آمین، آمین. اس کا ادب نصیب فرمائے. اللہ اس کی بے حرمتی سے ہمیں بچائے. آمین آمین. بہت شکریہ حضور، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا ٹائم دیا. اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا اور یہاں پر ہماری گفتگو فرمانا قبول و منظور فرمائے. اور ناظرین مکرم اسی طرح انشاءاللہ ہم علامہ صاحب سے دوبارہ بھی ان سے گزارش کریں گے، دوبارہ بھی ان سے خدمات انشاءاللہ لیں گے. اسی طرح گاہے بگاہے ہم ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے. آج کے پروگرام میں ہم سب کو اجازت دیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.